أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج آپ حضرات خواتین کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ حقیقتیں ہیں جس کو جاننا آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سکون انسان کو جنت میں میسر ہے. البتہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان آزمائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی ہم آپ کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال کم ہوں گے، جان کم ہوں گے. اس طرح کی بہت ساری آپ کی آزمائشیں دنیا میں آئیں گی. تو پہلی حقیقت یہ کہ دنیا دار ابتلا ہے، امتحان کا گھر ہے، اور اصل سکون جنت میں ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یمسہم فیہا نصب، وہاں نہ تھکان ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ رنج ہے، نہ افسوس ہے. یہاں تک کہ باتیں جو زبان سے نکلیں گی وہ بھی الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی، کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہوں گی جس سے آپ کے دل کو رنج، غم، تکلیف پہنچے جیسے دنیا میں پہنچتی ہے. اور اس طرح سے یہ سمجھ میں اچھی طرح آ جاتا ہے کہ دنیا یہ تکلیف کی جگہ ہے، اور یہ تکلیف اچھوں کے ساتھ بھی رہی، بروں کا تو کیا کہنا. انبیاء کرام بھی اس تکلیف سے دوچار ہوئے. نوح علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایسی تکلیف دہ بڑی تکلیف سے ہم نے ان کو نجات دی. اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے ان کو وہ کرب سے، تکلیف سے نجات دی. تو انبیاء علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. تو آج کے اس ہمارے محاضرے میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلی چیز، اس دنیا میں ہم آتے ہیں، دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، بڑی تکلیف سے جنم لیتا ہے. انسان کی پیدائش بڑی تکلیف کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف صورتوں میں، سورۃ الاحقاف میں اور ایک جگہ یہی بات کہی حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے جنم دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس تکلیف کو ماں کے دل سے بھلا دیا جاتا ہے. اگر اس تکلیف کو ویسے ہی رکھا جائے تو پھر کوئی عورت دوسرا بچہ پیدا کرنے کی ہمت نہ کر سکے، پھر وہ تکلیف بھول جاتی ہے، پھر دوسرے بچے کے لیے تیار ہو جاتی ہے.
یہ اللہ کا کرم ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اور کہیں کا وہن، کبھی اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو ذکر کیا کہ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. تو جیسے وہ تکلیف سے دنیا میں انسان آتا ہے ویسے ہی تکلیف سے جاتا بھی ہے، ویسے تکلیف سے ہی دنیا میں جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا کہ موت کی سکرات بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اس دنیا میں بہت سارے انسان بستے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے طور پر بہت سارے انسان اپاہج پیدا کرتا ہے، معذور پیدا کرتا ہے، دماغ سے معذور ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے معذور ہوتے ہیں. اور انسان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا باپ جو زندگی بھر پسینہ بہاتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی اچھی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فریش ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. یا کوئی بیمار ہے جو بیماری کا شکار ہے، اپنے اوپر بیٹھے مکھی کو دور نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر اس کے حرکت نہیں کر سکتے. وہ یا تو کوما میں جا چکا ہے یا جسے کہتے ہیں برائن ڈیتھ، یعنی اس کا دماغ مر چکا ہے. ایسی کچھ بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے. ماں جس نے کئی بچوں کو جنم دیا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے. اس کے بوڑھے پن کے کراہت سے، چیخوں سے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے یہ چیختی رہتی ہے ماں، سارے گھر میں ہم پریشان ہیں. وہ اپنے بیماری کو لے کر، تکلیف کو لے کر کراہتی ہے. باپ اپنی تکلیف کو لے کر کراہ رہا ہے. تو ان حالات میں ہم پر کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے تعامل کریں، کیسے سلوک کریں. ان معذور بچوں کے ساتھ جو صاحب فریش ہیں، ان پاگل بچوں کے ساتھ جن کی عقل پوری نہیں ہے، یا ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، یا ان مریضوں کے ساتھ جو بالکل فریش ہیں، بستروں پر ہیں، سالوں سے ہیں، ایک دو دن کی بات نہیں، 5 سال 6 سال 10 سال وہ بستروں پر پڑے کراہ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، یہی کچھ باتیں مجھے آپ سے آج کی اس مجلس میں کرنی ہے. شریعت کس نظر سے ان کو دیکھتا ہے. تو اس سلسلے میں یورپ سے، جیسے شیخ محترم نے ہمیں بات کہی، جو تہذیبیں آتی ہیں وہ صرف نام بدل لیتی ہیں. جیسے قرآن مجید نے کہا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. وہ غلط کام کا ایک اچھا سا نام دیتے ہیں. کام غلط ہوتا ہے لیکن نام اچھا ہوتا ہے، لیکن کام اصول کے حساب سے غلط ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ارے ہم فساد کہاں پھیلاتے ہیں، ہم تو اصلاح پسند ہیں، مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف لاتے ہیں. تو یہ شیطان ہے، ہر چیز کا نام بدل کر لوگوں کو وہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے. ویسے ہی ایک نئی اصطلاح ان معذور افراد کے ساتھ کیا کیا جائے، اس بات کو لے کر ایک نئی اصطلاح، ایک نئی رسم جنم لی. وہ ہے مرسی کلنگ، یعنی رحم کا قتل. قتل تو قتل ہوتا ہے، اس میں رحم کیا ہے؟ رحم تو اللہ ارحم الراحمین ہے. رحم کرنے والا تو اللہ تعالی ہے، جس نے انسانوں کو ایک وقت پر پیدا کیا اور وہی جانتا ہے کہ اسے کب واپس بلایا جائے. ہم اپنی مرضی سے اسے بھیج نہیں سکتے. اب ہم بیزار آ جائیں، ارے کتنے 10 سالوں سے پڑے ہیں، ان کی موت نہیں آتی. ارے 10 سالوں سے اس کو دیکھ کر، اس تڑپتے بیمار کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں بدل گئی. بیٹا اس بیمار ماں کی خدمت کرتے کرتے پتہ نہیں جنت کی کتنے مرتبے وہ پا چکا. اور پتہ نہیں وہ دیوانے بچے، وہ پاگل بچے، جو ناسمجھ بچے، پتہ نہیں ساری خاندان کے لیے آزمائش ہیں، اور ساری خاندان کو اللہ تعالیٰ کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بہت سارے خاندان پلتے ہیں، ان کی روزی روٹی میں برکت ہوتی.
آدمی اس ناحیے سے سوچے. لیکن یورپ کی مادیت پرستانہ ذہن کا کیا کہیے، انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، بولا کہ یہ چیزیں، یہ ایسے بہت سارے لوگ جو بستروں پر پڑے کراہ رہے ہیں، یہ بوجھ ہیں، یہ بوجھ ہیں، ان سے جان چھڑائی جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی، کہا کہ رحم کا قتل. جیسے آپ کہیں گریک کے الفاظ ہیں یا افریقن الفاظ ہیں، جیسے انہوں نے کہا ایتھنسیا، کہا کہ ایک ایسا لفظ ایجاد کیا کہ ایو کے معنی ہے ایو اچھا، تھنسیا قتل، اچھا قتل، اچھے قتل کے نام سے ایک اصطلاح ایجاد کی کہ ہم اچھا قتل کا مطلب ہے کہ اس بیمار کو جو بستر پر پڑا کراہ رہا ہے کچھ زیادہ ڈوز دے دی جائے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، یا اسے کچھ زہر سائنیٹ یا بہت سارے زہر ہیں اسے دے دی جائے تاکہ وہ ہمیشہ کی تکلیف سے ختم ہو جائے، یعنی وقت سے پہلے ختم ہو جائے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، پیسیو ہے، ایکٹیو ہے. ایتھنسیا میں ایک سلبی، فعال، انفعال، کئی قسمیں ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلی بات تو آپ کہیں گے کہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ آج ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی کا گھر، یعنی بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، معذور بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا بھی عطا فرمائے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو کیا ان کی خدمت، یہ ساری اصطلاحیں ہمارے پاس نہیں تھی. اسلام یہ بتاتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، گھر کے لیے بوجھ سمجھا جائے. اسلام نے کہا کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے، ایسے لوگوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس معاملے میں صبر کیا جائے. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ النساء آیت نمبر 93، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعْنَهُ. اللہ تبارک جو شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے گا، قتل 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. یہ قتل عمد ہے. قتل عمد کے معنی کسی کو جان بوجھ کر آدمی مارتا ہے، جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ مارتا ہے، یہ جان بوجھ کر قتل ہے، اور اس کا گناہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس پر اللہ کا غصہ ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے. ایک شبہ عمد ہے، شبہ عمد جس میں ارادہ تو قتل کا نہیں تھا لیکن کسی ایسی چیز سے مارا جس کی وجہ سے سامنے والا مر گیا، یعنی شبہ عمد. اور اسی طرح قتل خطا ہے، کسی طرف مار رہا تھا، یہ سامنے آ گیا، یہ مر گیا، یہ قتل خطا ہے، غلطی سے یہ قتل ہو گیا. تو لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں کے علاوہ کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتا. 3 باتیں ہیں، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے. الثیب الزانی، ایک دم بوڑھا ہے، اللہ نے بیوی دے رکھی ہے اور اس کے باوجود وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ قتل کیا جائے گا. التارک لدینہ والمفارق للجماعہ، تیسرا وہ آدمی ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، جماعت سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اسلامی مملکت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا. ان تینوں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی کسی بیمار کو قتل کرتا ہے اپنے ساتھ بوجھ سمجھ کر تو یہ اس میں داخل نہیں ہے، اور قتل کرنے والا کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے جہنم ہے، جیسے اس سے معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا يزال المؤمن معانقا خفیف الظہر، مومن ہلکے پیٹ والا ہوتا ہے، اس کی پیٹ پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا. کب تک؟ صالحا، نیک ہوتا ہے، ما لم یصب دما حراما، جب تک وہ کسی کا بیجا قتل نہیں کرتا، کسی معصوم کو قتل نہیں کرتا، جس کی جان حرام کر دی گئی اسے قتل نہیں کرتا. فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحْ، لیکن وہ کسی معصوم کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی سبب کے تو وہ اس کی پیٹھ پر وہ خون کا بوجھ آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی
کہ کسی ایسے معذور فرد کو جو آپ کے گھر میں ہے یا کسی جگہ ہے اسے بوجھ سمجھ کر قتل کیا جائے. کیسے قتل کیا جائے؟ ایکٹیو انداز میں، یعنی پیسیو کی بات الگ ہے، ایکٹیو کی بات الگ ہے. یعنی اسے جان بوجھ کر اس کی دوا سے زیادہ ڈوز دیا جائے یا اسے کوئی زہریلی چیز دے دی جائے تاکہ اس کی زندگی ختم ہو جائے اور سمجھے کہ ہاں ہم بوجھ سے نجات پا لی. کہا کہ اس کی اجازت نہیں، یہ چیز حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من قتل نفسہ، ایک یا تو خود جو شخص بستر پر ہے اسے وہ خود کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ دیکھیں گے اس ملک میں شنباغ ارونا جو بامبئی کی نرس تھی اور اس سے کسی نے بے عزتی کی کوشش کی اور سنکل سے ایک زنجیر سے اس کو کھینچا، جس کی وجہ سے اس کی کوئی رگ کٹ گئی، جس کی وجہ سے کئی سال تک وہ کوما میں رہی. ابھی گزشتہ سال شاید اس کا انتقال ہوا اور وہ کیس کورٹ میں چلتا رہا کہ کسی شخص کو اپنی مرضی کے مطابق مرنے کی اجازت دی جائے، لیکن کورٹ نے اجازت نہیں دی. اور اس مہینے سپریم کورٹ نے 9 تاریخ کو ایک قانون لاگو کیا کہ پیسیو یعنی اپنے طور سے، یعنی بغیر کسی عمل دخل کے، پیسیو ایتھنسیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لائف سپورٹ پر انسان زندہ ہے اس کو اٹھا لیا جائے. ایک شخص ہے اس کو لائف سپورٹ دی گئی ہے. لائف سپورٹ کئی طرح کی ہوتی ہے، وینٹیلیٹر کے انداز میں یا اس کا ہارٹ بیٹنگ کے لیے کئی طریقے ڈاکٹر لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کو ہٹا لیا جاتا ہے، یہ پیسیو ہے، یعنی اسے کوئی زہر نہیں دیا گیا، بس اس کی جو لائف سپورٹ ہے اسے ہٹا دی گئی. اور انڈیا کی حکومت نے اس حد تک اجازت دی ہے، دوسری اجازت کسی ملک میں نہیں. اور جیسے ملکوں میں ہیں آپ دیکھیں گے، تو اب تو ہمارے ہندوستان کی بات ہے، باقی دنیا میں یہ چیزیں بہت پہلے سے ہیں. بیلجیم میں اور امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں، واشنگٹن میں اور برٹن میں، یا بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ چیز چلتی ہے. لیکن ہندوستان نے ابھی اس مہینے میں اس کو پاس کیا ہے، وہ بھی پیسیو میں، کہ کہا کہ بس لائف سپورٹ ہٹا لی جائے گی تاکہ وہ بیمار ختم ہو جائے. لیکن اگر کوئی بیمار خود کہتا ہے کہ میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ایسا کیا جائے، تو کہا کہ اس کا وصیت کرنا غلط ہے، اس کے وصیت پر عمل کرنے والا بھی غلط ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ جو شخص لوہے سے اپنے پیٹ میں چبا لے گا قیامت تک چباتا رہے گا. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے بیمار وصیت کرتا ہے. اور اسی طرح جو شخص زہر پیے گا قیامت تک پیتا رہے گا، اس کے ہاتھ میں وہ زہر کی بوتل رہے گی، پیتا رہے گا. اور ومن تردى من جبل، جو شخص پہاڑ سے گر کر، بلڈنگ سے گر کر مرے گا، اپنے آپ کو مار دے گا، وہ قیامت تک چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا. العیاذ باللہ. یہ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آدمی اس پر صبر کرے. صحابہ کرام صبر کرتے تھے. اور وہ تعاون امواس کا زمانہ آیا جس میں بہت سارے صحابہ کی جانیں چلے گئیں. پلیگ یعنی تعاون امواس ایک ایسی بیماری ہوئی جس میں صحابہ انتقال کر گئے. تو صحابہ کرام جب وہ بیماری آتی تو کہتے تھے کہ تو اللہ کے حکم سے آئی ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں، میں اس پر صبر کرتا ہوں. آدمی بیماری میں اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھے اور صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے. بیماری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. بہت سارے اعراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ دوا استعمال کر سکتے ہیں. دوا استعمال کرنا، البتہ فقہا کا اختلاف ہے کہ دوا استعمال کرنا بیماری میں افضل ہے یا صبر کرنا افضل ہے. دو باتیں. کسی کو بخار آ گیا، سر درد آ گیا، وہ دوا استعمال کر سکتا ہے یا بس صبر کر سکتا ہے؟ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم صبر کریں گے، کوئی دوا نہیں دیں گے. اور ان پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، کہا کہ ارے نہیں آپ لوگ غلط کریں، ایسا نہیں کہا گیا. لیکن سنت یہی ہے کہ دوا استعمال کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب سے کہا کہ دیکھو دوا استعمال کرو. نعم یا عباد اللہ تداؤ، ہاں اللہ کے بندو دوا استعمال کرو. فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء الا داء واحد. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری رکھی ہے لیکن اس کے لیے دوا بھی رکھا ہے، مگر ایک بیماری ایسی ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے، وہ بڑھاپا ہے.
وہ بڑھاپا ہے، لیکن ہر بیماری کے لیے شفا ہے، دوا ہے، آدمی دوا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں دوا کیا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ زبردستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے تو بولا کہ مجھے کس کس نے دوا پلایا؟ بولا کہ جتنے لوگ تھے، بولا سب کو دوا پلاؤ، پھر سب کو دوا پلاؤ سوائے ایک کے، بولا کہ میں شریک نہیں تھا، بولا تو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ بھی کیا، حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ دوا استعمال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی جان ختم کر لینا، جیسے وہ مریض کہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میری تکلیف برداشت سے باہر ہے، میری جان ختم کر دی جائے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا ان رجلا ممن كان قبلكم فخرجت به قرحه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا ایک زخم ہو گیا اور وہ اس زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اپنے کنانا سے اس نے تیر نکالا اور پیٹ میں چبو لیا، اور جس سے خون نہیں رک کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حرمت علیہ الجنہ، میں نے جنت اس پر حرام کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو قتل کر لینا، اپنی جان نکال لینا، چاہے وہ مریض بستر پر پڑا ہوا بیمار وصیت کرے، یا کوئی شخص دنیا کی مصیبتوں رنج و آلام سے تنگ آ کر کہے کہ اب میرے لیے دنیا بہتر نہیں ہے، جیسے بہت سارا دیکھنے میں آتا ہے، کافروں میں یہ چیز تھی، اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے، اور کچھ دنوں تک وہ گیم چلا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے حادثات ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور ایک جفاکش نوجوان حالات سے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں دی اس پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرتا ہے، نہ کہ اس بات کا حل یہ سمجھتا ہے کہ اپنی زندگی ختم کر لے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ کا موقع تھا، ہم حنین کی جنگ میں تھے، کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی تھا جو اپنے وہ نہیں یدعی بالاسلام، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، یعنی مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا من اہل النار، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہیں۔ کہا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ کا موقع آیا قاتل الرجل قتالا شدیدا، آدمی نے بڑی سخت جنگ لڑی، جدھر جاتا دشمنوں کو ہرا دیتے، جدھر جاتا دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگ جاتے، اور بڑی اس کے ساتھ انہوں نے لڑا، اور ہم تعجب کر رہے تھے کہ یہ اس شجاعت اور بے باکی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہیں۔ کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جنگ ختم ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاصابته جراحہ، اس جنگ میں ان کو زخم آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ الرجل الذي قلت له آنفا انه من اہل النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ دوزخی ہیں، انہوں نے کیا لڑائی لڑی، کتنے کافروں کو تہہ تیغ کر دیا، کیسے بہادری اور شجاعت انہوں نے دکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ ان کا انتقال ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ وہ دوزخ کی طرف ہے، پھر وہ دوزخ کی طرف ہیں۔ تو بتایا گیا کہ نہیں، ان کو زخم لگا تھا، رات جب ہوئی تو وہ اس زخم پر صبر نہیں کر سکے، تلوار کو زمین میں گاڑا اور خود سے جا کر تلوار پر پڑ گئے، یعنی اپنی جان انہوں نے ختم کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر سے بھی اپنی دین کی خدمت لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کافر سے بھی اپنی دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے جان کو ختم کرنے کی
اجازت انسان کو نہیں ہے، اس لیے کہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ البتہ انسان کو جو کچھ تکلیف آتی ہے اس پہ آدمی صبر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا یتمنین احدکم الموت، کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ بہت سارے ہمارے گھروں میں خواتین ہیں بے صبری سے کبھی کہتے ہیں میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، میرا ڈولا نکل جائے تو اچھا ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں۔ بلا کہ نہیں، ایسی باتیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اتنی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو یہ کہہ سکتی ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، جب موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، جب موت بہتر ہے تو موت دے دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے وَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَم مِّن سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِّنَ الدَّهْرِ، کتنے ایسے صحیح یعنی اچھے خاصے تندرست آدمی ہیں جو بغیر کسی بیماری کے مر جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے مر جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ایک صاحب ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، ان کو دیکھنے یہ صاحب گئے، وہ اچھے ہو کر واپس آ گئے، جو دیکھنے گئے وہ چلے گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَم مِّن سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِّنَ الدَّهْرِ، کتنے ایسے بیمار ہیں جو ایک زمانے تک جیتے ہیں۔ تو زندگی میں جو کچھ مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور اس طرح کے بیمار آدمی کا یا اپنے طور سے یہ کہنا کہ مجھے ختم کر دیا جائے، میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ایسی بیماریوں سے بچائے جس میں بے حد تکلیف ہوتی ہے، سالوں سال بستر پر پڑے ہیں، کوئی عجیب عجیب بیماریوں کا شکار ہے، ایسی اگر ہوتی ہے تو آدمی سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس طرح کی گزارش آدمی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ پر اس بات کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ بھی میں نے کہا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرے، دعا ہے جو آپ کو بیماری سے بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، جیسے میں نے بھی ایک دعا آپ کو کہی تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ آدمی دعائیں کرے، زمزم کا پانی استعمال کرے، اور اسی طرح جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھے، اسی طرح اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اس طرح کی بڑی بڑی دعاؤں کو آدمی پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے شفا سے نوازیں گے۔ اسی طرح کچھ اہم باتیں جو میرے پاس اس وقت ہیں اسے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارا جو خصوصی جو موضوع تھا جس میں ہمیں کہہ رہے تھے کہ ایسے مریضوں کا ہم کیا کریں جو بستروں پر پڑے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ ایسا بیمار آدمی جو سالوں سے بستر پر پڑا ہے، اگر وہ ہوش میں ہیں تو اسے خود اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ میری زندگی ختم کر دی جائے، نہ اسے اس بات کی اجازت ہے، نہ اس کے خاندان والوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کی زندگی ختم کر دیں۔ اور اس طرح سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی جو ایک شخص ہے جو ذہنی طور سے معذور ہے، جسے کہیں برین ڈیتھ، یعنی اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور دماغ کام نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ کسی طرح کا اسے احساس نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا ہے، جیسے آپ سنے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں اس ملک میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہی ایسے الموت الدماغی۔ اور اس سے پہلے کہ میں دوسری بات آپ کو کہوں کہ کسی ڈاکٹر کو مریض کے تعلق سے اس کی زندگی ختم کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، العلاج الطبی والعلاج الوقائی۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آدمی مریض کو جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، دوسرا بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کرتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ پرہیزی علاج۔ بس ڈاکٹر دو ہی کر سکتا ہے، یا تو اسے
پرہیز بتانا ہے کہ تم ایسے نہ کرو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، یا اگر بیماری آ گئی ہے تو اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کو کرنا ہے. لیکن ایک انسان کی زندگی ختم کرنے کا حق ڈاکٹر کو نہیں، کسی ڈاکٹر کو نہیں. البتہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ رحم کا قتل ہے تو کہا جائے گا کہ آپ اس پر کیا رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہے جو ارحم الراحمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی عورت کی طرف اشارہ کیا جو اپنے بچے کو چمٹی ہوئی تھی، کہا کہ اترون هذه طارحة بولدها النار، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت کیا اپنے بچے کو اس آگ میں پھینک دے گی؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، جو عورت اپنے بچے کو ایسے سینے سے چمٹائی ہوئی وہ کیسے پھینک سکتی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اس عورت سے رحم کرتی ہے. اور کئی حدیثوں میں الگ الگ چیزیں بتائی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ رحم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور اگر اس مصیبت سے کسی بندے کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. تو اسی طرح ہم آپ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، برین ڈیتھ ہے، اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے، یعنی نبض موجود ہے، دل دھڑکتا ہے اور سانس چل رہی ہے، لیکن دماغ مر گیا ہے، جس کو کہتے ہیں الموت الدماغی، یعنی دماغ مر چکا ہے لیکن دل دھڑک رہا ہے اور سانس چل رہی ہے. اس حالت میں کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کو ہم ہسپتال میں رکھتے ہیں تو یہ سلسلہ کبھی سالوں سالوں چلتا ہے، سالوں سالوں چلتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ایسے مریض کے ساتھ کیسا سلوک ہو؟ تو علماء کی دو رائے اس سلسلے میں ہیں. تو پہلی رائے یہ ہے کہ اس کو میت مانا جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ موت ہے، اور میت اگر آپ مانیں گے تو اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی، بہت سارے میت کے حکام اس میں آئیں گے، جس کا دماغ تو مر چکا ہے اور سانس چل رہی ہے اور دل کی دھڑکن بھی ہے. دوسرے علماء جو یہی راجح ہے وہ کہتے ہیں کہ بکر بن ابو زید اور اسی طرح عبداللہ البسام اور یہ مشائخ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کا دماغ مر چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے اور سانس چل رہی ہے، تو اسے موت کا نام ہم نہیں دیں گے جب تک کہ دل کی دھڑکن رک نہ جائے، سانس ختم نہ ہو جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لائف سپورٹ کی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بھی دل کی دھڑکن جاری ہوتی ہے اور سانس چل رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو علماء نے کہا، شیخ عبداللہ بن باز اور وغیرہ لوگوں کا فتویٰ ہے، مجمع الفقہی اس کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر لوگ کہہ دیں کہ اب جو شخص کوما میں جا چکا ہے اور وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اس کو دوبارہ وہ دماغ کام کرنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں اور وہ اس کے بارے میں اگر 2 ڈاکٹر 4 ڈاکٹر 5 ڈاکٹر جو ایماندار ہیں دے دیں کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو موت کے حکم میں شمار ہوگا. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے، لوگوں نے یہ بھی کہا، علماء نے کہا کہ اس طرح سے حکم لگانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ صحت یاب ہو کر اٹھے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی صحت یاب اٹھے ہیں. لیکن مجمع الفقہی کی 2 فتووں سے یہ ثابت ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ کام ختم کر چکا ہے اور اس طرح سے اسے میت کے حکم میں مانا جائے گا، لیکن پوری طرح سے وہ میت کے حکم میں نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی وہ جو چیزیں ہیں، لائف سپورٹ کی جو چیزیں ہیں جس سے اس کی سانس چل رہی، اسے اٹھا لیا جائے، اٹھانے کے بعد اس کی سانس پوری طرح سے نہ رک جائے. جب رک جاتی ہے تو اس میت کے حکم میں ہوگا. اور اس سے پہلے جیسے شیخ صالح ابن عثیمین وغیرہ نے کہا کہ اگر کوئی مریض جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی سانس اس کے مطابق چل رہی ہے تو اس کی جو مشینیں ہیں وہ نکالی نہیں جائیں گی جیسے لوگوں نے کہا. لیکن نئے فتوے کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی جان باقی نہیں ہے، بس اس مشینوں کے بل بوتے پر وہ چل رہا ہے، اور موثوق ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو اسے میت سمجھا جائے گا. لیکن آج ہمارے اس ملک میں جیسے ہوتا ہے، صرف کسی شخص پر
برائن ڈیتھ کا حکم لگا دیا جاتا ہے، پھر فوراً اس کا جگر، سینہ، آنکھیں ساری کی ساری لے لی جاتی، ساری کی ساری چیزیں چھینی چلی جاتی. کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایسا کبھی غلط بھی ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے. تو ان کی بات ہم نہیں کرتے جو عادل نہیں ہیں اور جن کے پاس عدل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتا ہے، اس کی جان. اسی لیے کہتے ہیں ان الراجح، فیصلہ سناتے انہوں نے کہا کہ لا يجوز نقل الاعضاء، یعنی کسی ایسے جسم سے جس کا دماغ مر چکا ہے اعضاء کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے. اب التصرف فی جسد، یا کسی ایسے جسم میں صرف یہ کہہ کر کہ اس کا دماغ مر چکا ہے اور ابھی اس کی روح اس کی جسم سے نہیں جدا ہوئی ہے. عام طور سے آپ جب موت کی بات کرتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں؟ مفارقت الروح الجسد، یعنی روح کا جسم سے الگ ہونے کا نام موت ہے. روح جسم سے نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے ایک جنازے میں نکلے اور ابھی خبر کھودی جا رہی تھی، سارے لوگ خبر کھود رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث سنائی تو کہا کہ روح انسان کے جسم سے ویسے نکلتی ہے من فیس، یعنی جیسے پانی کے مشکزے سے جو منہ سے جسے پانی کا خطرہ نکلتا ہے ویسے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. موت اس کا نام ہے کہ روح نکل جائے، لیکن اگر اس کی روح موجود ہے تو ویسے جسم سے اعضاء نکال لینا اس کو شریعت کبھی اجازت ہرگز نہیں دیتی. اور اس کا نام بھلے آپ رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جیسے کہتے ہیں شرعی طور سے وفات کی جو علامتیں ہیں اگر وہ ظاہر نہ ہوں، شرعی طور سے وفات کی علامتیں یہ ہیں کہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور پیر جو کھڑے ہوئے ہیں ڈھلک جائیں اور ناک کی بانس ڈھیلی پڑ جائے. یہ ساری چیزیں ہیں جو موت کی علامتیں ہیں. جب تک یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں تب تک اس کی طرف سے اس کے جسم میں کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہوگا. جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی کسی مریض کا دماغ کسی آدمی کا دماغ مر جاتا ہے اس کے اعضاء بڑی زبردستی سے نکال لیے جاتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں اذا توقف قلبه وتنفسه، جب آدمی کا دل رک جائے، سانس رک جائے پوری طریقے سے اور ڈاکٹر اس بات کا حکم لگا دیں بأن هذه التوقف لا رجعة فيه، یہ جو رکاوٹ آ گئی ہے سانس میں اور دل میں پھر دوبارہ وہ نہیں دوڑے گی، ڈاکٹر کہہ دے. اور اسی طرح دماغ پوری طرح کام کرنا چھوڑ دے اور ڈاکٹر حکم لگا دیں کہ اب یہ دماغ کام نہیں کرے گا، تو تب ایسے شخص کے اعضاء دوسرے کو منتقل ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اعضاء منتقل ہوتے ہیں کس سے کس کو منتقل کریں؟ تو جیسے یہ آتا ہے کہ ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی کا اپنا عضو اپنے جسم میں منتقل کرنا، جیسے چمڑا ہے جو خود سے ہو جاتا ہے، چمڑا اگر نکل جائے تو پھر وہ خود سے ہو جاتا ہے. اس کا آدمی اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے جسم میں منتقل کر سکتا ہے. یا وہ چیزیں ہیں جو ڈبل ہیں. پہلی تو چیز ہے کہ اپنا عضو اپنے جسم میں استعمال کرنا، کہیں کسی چمڑا نکالا کہیں استعمال کیا، کسی کو آپریشن ہوا پیر سے رگ نکالی کہیں اس کو جوڑا، جیسے ڈاکٹر لوگ جوڑتے ہیں. ایک اور حکم ہوتا ہے کسی اور کی جسم میں جوڑنا، اپنے ایک انسان کا عضو دوسرے انسان کے عضو میں جوڑنا. تو اس طرح سے کسی ایسے عضو کو نکالا نہیں جائے گا جس کے نکالنے سے نکالا جانے والا بیمار ہو جائے، نکالے جانے والی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. یا یہ کہ وہ عضو ایک ہی ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا. جو چیزیں ہم منتقل کرتے ہیں، گردہ ہے تو دو ہیں، آنکھ ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کسی ایک کی وجہ سے کمزور ہو جائے کہ وہ نہیں دے سکتا، آنکھ تو نہیں دے گا لیکن گردے کہتے ہیں، اور جو کسی انسان کو آدمی دے سکتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں آدمی بیچ بھی نہیں سکے گا.
کسی کو کوئی آدمی یہ پیسہ لگائے کہ اتنے میں اپنا گردہ بیچنا چاہتا ہوں، تو علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں دے سکتا ہے، اور اس کے عوض میں تکرمن اس کو کچھ پیسے اگر کوئی دیتا ہے تو بات الگ ہے۔ تو اس طرح سے کہا کہ کوئی انسان اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعضاء منتقل کر سکتے ہیں، جب علماء یا ڈاکٹرز پوری طرح سے اس کی زندگی یہ حکم لگائیں کہ اس کے اندر اب زندگی باقی نہیں رہی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَسُوغُ رَفْعُ انعاش المرکبہ علی الشخص۔ جیسے ہم نے ایک اور بات ہم نے کہا کہ اس میں 3 باتیں خاص طور سے سمجھنے کی ہیں کہ ایک شخص جو بستر پر پڑا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے خود سے وصیت کی، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کی وصیت نہیں چلے گی کہ اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر خود گھر والے یہ چاہیں کہ اس کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسے موت کے منہ میں پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی، اور یہ قتل عمد ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ دوسری شکل یہ ہوگی کہ زبردستی کہا کہ قصری، یعنی زبردستی اس کو پہنچا دیا جائے۔ تیسری شکل یہ ہوگی کہ اس کی جو لائف سپورٹ ہے اسے ہٹا لیا جائے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو دوا ہے اس کو ختم کر دی جائے۔ بیمار ہے، بہت سارے، یہ عام بات ہے جو ہم دیکھنے میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہسپتال والے کہتے ہیں کہ آپ کے بیمار کو اب آپ گھر لے جائیے، اس پر دوا اثر نہیں کرے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بیمار کو مارنے کے لیے دوا بند کر دی جاتی ہے، یہ بھی ایک طرح کا لائف سپورٹ کو ہٹا لینا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوا اثر کر رہی ہے اور بیمار اس دوا سے اس کی تکلیف میں کمی ہو رہی ہے، تو آپ دوا بند نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ڈاکٹرز کو معلوم ہوتا ہے کہ دوا اس پر اثر نہیں کر رہی ہے اور اب دوا اثر کرنے کا وقت باقی نہیں رہا، تو آہستگی کے ساتھ اس کی دوا بند کر دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں رہا اور وہ دوا اس پر اثر نہیں کر رہی ہے اور اس کا جسم اس دوا کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو کہا کہ دوا ختم کی جا سکتی ہے، جبکہ ڈاکٹر کہیں اور اب کوئی امید باقی نہ رہے اور وہ اس تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک بنیادی بات آدمی کو یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان اس مصیبت میں صبر کرے، اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کا باعث ہیں، سارے خاندان کے لیے آزمائش ہیں، اور جو شخص بستر پر پڑا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ تو جیسے ہمارے اس ملک میں جو قانون پاس ہوا ہے وہ بھی اس انداز میں ہے کہ نہ تو اس کی جان ختم کرنے کی بات ہے نہ کسی دوسرے انداز میں ہے، بس یہ کہ جس سپورٹ پر وہ بیمار زندہ ہے اس سپورٹ کو بس ہٹا لیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہٹا لینے کی بات بھی کب ہے؟ تب ہے کہ جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب اس کی کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے اور ہٹا لینے سے اس بیمار کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور خبراء کہیں اور بالکل ماہر ڈاکٹر کہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس کے تواسط سے اگر وہ زندہ ہے اور اس سے وہ سپورٹ اس کے لیے کارگر ہے اور اس میں اس کے لیے معاون ثابت ہے، اگر ہٹاتے ہیں تو پھر بھی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے کہنی چاہی، اور یہ بہت ہی تفصیل طلب بات ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ آخر میں یہی بات انہوں نے کہی کہ گرچہ کہ اس کا دل اگر کام کر رہا ہو، جیسے عبداللہ بن باز علیہ رحمہ وغیرہ نے کہا کہ ایسا مریض جس کا دماغ مر چکا ہو لیکن دل اور اس کا سانس چل رہی ہو، لیکن ڈاکٹر اگر یہ کہتے ہوں کہ اب یہ جو چیزیں ہیں وہ مشین کے بل بوتے پر چل رہی ہیں، انسان پورے کا پورا موت کے حکم میں ہے، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی وہ سپورٹ ہٹا لی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام کو عافیت میں رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفائے کلی شفائے عاجلہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ان بیمار لوگوں کو لے کر ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کے علاج کے لیے پیسہ خرچ کریں. ایسے بہت سارے بیمار ہیں جو علاج معالجے کے لیے تڑپ رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیجئے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچائے رکھے گا. اور اسی طرح بہت سارے ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں, میں آپ کو اسی پر بات ختم کرتے ہوئے کہوں کہ بہت سارے ایسے تھے سلف میں, کہا کہ میرے گھٹنے میں ایسا زخم ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو کہیں ایسی جگہ دیکھو جہاں پانی کی ضرورت ہے, وہاں نل لگوا دو, دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس زخم کو شفا دے دے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا, اللہ تعالیٰ نے میرے اس زخم کی شفایابی عطا فرمائی. تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ہمارے شیخ محترم کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی, اور اسی طرح آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کو اپنے امن و امان میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.